یہ یورپ کا ایک ملک ہے، وہ مسجد کے سامنے شراب خانہ ہوتا تھا، تو بچے آتے تھے نماز پڑھنے کے بہانے، لیکن وہ چلے جاتے تھے شراب خانے میں، ویسے پیتے ہیں جیسے ہم کوک پی رہے ہیں۔ ہر سال ان کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، ہر جگہ سے انہوں نے اسلام کو خارج کر دیا، یہاں تک کہ قرآن رکھنا اپنے گھر کے اندر وہ بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ اصل میں بلغیریا کے لحاظ سے وہ ایسٹرن یورپ میں ہے، ساؤتھ ایسٹرن یورپ، ترکی کے اوپر ہے، رومینیا کے نیچے ترکی اور رومینیا کے بیچ میں بلغیریا واقع ہے۔ یہ یورپ کا ایک ملک ہے۔ 1997 میں ان کو آزادی ملی کمیونزم سے یا رشین فورسز سے، ایسا سمجھ لیں، اور 1997 کے بعد ان کو یورپین یونین میں داخل کیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ سارے کمیونزم کے لاز وغیرہ چل رہے تھے اور کافی سٹونچ بھی ہیں، ابھی تک ان کے آثار وغیرہ نظر آتے ہیں۔ فریڈم آف ریلیجن پہلے نہیں تھا وہاں پر، ابھی الحمدللہ فریڈم آف ریلیجن بھی ہے، لیکن وہ جو پہلے کی آثار ابھی تک ہے وہاں کے عوام میں، وہاں پر ان کی آبادی میں بہت کمی آ گئی، صرف 7 ملین ہے ان کی آبادی۔ ہر سال ان کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ کام کے لحاظ سے وہاں پر زیادہ سکوپ نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ اب سٹیٹسٹکس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ 1.3-1.5 ملین مسلمز ہیں، لیکن جو گوگل کے سٹیٹس ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ سچ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اس میں وہ ترمیم کی جاتی ہے تاکہ مسلمان کی آبادی کم بتائی جائے۔ جب وہاں کے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی جو اصل بلغیرین ہیں اور وہ ساؤتھ میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری تقریباً 400 ولیجز، گاؤں ایسے ہیں جو سارے کے سارے مسلمان ہیں اور بالکل پہاڑی علاقوں کے اندر۔ اس کے علاوہ جو سٹیز ہیں وہاں پلوودیو کی جو سٹی ہے، ان کے کہنے کے حساب سے کہ پوری آدھی سٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ بتایا نہیں جاتا میڈیا کے اندر، اس لیے کہ وہاں جو کمیونزم کی جو اثرات تھے اس میں اکثر کے نام کرسچن ہیں، حالانکہ وہ ہے مسلمان، پاسپورٹ کے اوپر ان کا کرسچن نام لکھوایا جاتا ہے تاکہ ان کو جاب مل سکے، ان کو اچھی پوسٹ مل سکے۔ اس حساب سے اگر مسلمان کا نام وہ کاغذات پر لکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جا رہا تھا پہلے، ابھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ 1997 ابھی صرف 20 سال ہوئے، تو اس وجہ سے ابھی تک وہ اثرات باقی ہیں ان کے اندر۔ تو پھر اس کے حساب سے تقریباً 3 ملین مسلمان ہیں وہاں 7 ملین کی آبادی میں۔ پریکٹسنگ مسلم کے حساب سے بہت کم ہے جو ہم نے دیکھا۔ اس میں یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ الحمدللہ پریکٹسنگ ہے، وہ نمازوں میں بھی آتے ہیں اور باقاعدہ پابندی سے اپنا ذکر بھی کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے کے سے مراد میرا یہ ہے کہ جو مدینہ گئے ہوں یا ان کا کسی نہ کسی دینی تنظیم سے تعلق ہو، لیکن ہم نے وہاں دین کے پستی کے حساب سے یہ دیکھا کہ وہاں باقاعدہ جو مدارس کی ترتیب ہے وہ نہیں ہے، تو جو نئے بچے ہیں ان کو دین نہیں ملتا۔ جو ٹین ایج کا گروپ ہے 12 سال سے لے کر تقریباً 30 سال تک، وہ کافی بھٹکا ہوا ہے، اس حساب سے کہ مدارس کی بہت کمی ہے۔ اور جب ہم وہاں پر تھے 2017 میں، یہی فکر ہمیں لگی تھی کہ وہ مسجد کے سامنے شراب خانہ ہوتا تھا، تو بچے آتے تھے نماز پڑھنے کے بہانے، لیکن وہ چلے جاتے تھے شراب خانے میں، اس کو کافی شاپ کہتے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں کافی شاپ کے اندر تو ہر قسم کی خمور اور شراب اور یہ ویسے پیتے ہیں جیسے ہم کوک پی رہے ہیں یا جوس پی رہے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کیوں پیتے ہو، یہ 12 سال کے بچے، 13 سال کے بچے، آپ یہ چیزیں کیوں پیتے ہو، تو وہ ہم پر ہنسنے لگتے تھے، کہا کہ آپ یہ نہیں پیتے، ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو حرام ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام ہے، تو بہت سو نے تو پہلی مرتبہ سنا کہ یہ حرام ہے، تو پھر ان کو ہم مسجد میں لاتے تھے، سمجھاتے تھے، بہت سارے تو ہم کو کہتے تھے کہ چلو آج ہماری پارٹی ہوگی، آپ ہمارے ساتھ آئے، ہم نے کہا کون سی پارٹی، کہا کہ ہم سب بچے بچیاں سب جمع ہو رہے ہیں، تو ہم نے پھر ان کو سمجھایا کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے،
ताकि ये तो हम हर वीकेंड को ये पार्टी वगैरह करते हैं। ये 16-17 साल के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमान बच्चे उनको ना कोई समझाने वाला होता है कि देखो आप इन चीजों से दूर रहो। इन चीजों जब बड़े बूढ़ों से बात करते हैं कि आपने हमारे बच्चे ये ऐसे ऐसे कल्चर में कैसे फंस गए, तो फिर वो कहते हैं कि बस ये स्कूल में उनको यही सिखाया जाता है, तो फिर ये मॉडर्न डे कल्चर है वगैरह। पहली बात ये। दूसरी बात कि जब कम्युनिज्म का जो जमाना था, तो आपको तो पता है कि जो पूरे बल्कान्स के इलाके में रशिया वगैरह का जब जोर था, तो उन्होंने इस्लाम को वहाँ कोशिश की कि ईमान और इस्लाम को खुरज खुरज के निकाल दे। जैसे मुफ्ती तकी साहब का भी इसके ऊपर कलाम है कि हर जगह से उन्होंने इस्लाम को खारिज कर दिया, यहाँ तक कि कुरान रखना अपने घर के अंदर वो भी जुर्म समझा जाता था। और ये 100 साल तक रहा। तो 100 साल के अंदर तकरीबन उनके 3 जनरेशन वो कह रहे हैं कि वो इसमें तबाह हुए। तो ये जो आखिरी जनरेशन है उनका, ये जो 60 साल के या 50 साल के 40 साल के जो बंदे हैं, उनको बिल्कुल मदरसे की तालीम वगैरह नहीं मिली। तो इस वजह से भी वो बहुत दीन से बहुत दूर हैं। और उनके बच्चों को भी ये समझते हैं कि अगर मदरसे जाएंगे तो बैकवर्ड हो जाएंगे, उनको कोई इज्जत नहीं देगा वगैरह। जैसे हमारे भी कुछ इलाकों में ऐसा कल्चर है। तो ये वजह है कि दीन में बहुत पस्ती आई। तकरीबन 1990s में एक मुहिम चली थी अरब ममालिक से इन इलाकों में मसाजिद बनाने की। ऐसी मुहिम चली थी। वहाँ के जो उलमा है उन्होंने हमको बताया। तो वो मसाजिद बनाते थे माशाल्लाह, इदारे वगैरह, लेकिन सिर्फ मस्जिद बनती थी। मस्जिद के बाद कोई ज्यादा फिक्र ना होती थी कि अभी मस्जिद को कैसे आबाद किया जाए, वहां पर कौन इमाम मुतय्यन होगा और कैसे बच्चों को मदरसे में लाया जाए। तो वो मस्जिद बनाते थे और फिर लोगों के हवाले कर देते थे कि ये देखो आपके इलाके की मस्जिद हो गई। तो ऐसी जो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं और हम जाते हैं वहां पर पहाड़ी इलाकों में, तो कभी अतराफ में कोई आबादी नहीं होती, लेकिन बीच में मस्जिद होती और उस मस्जिद को संभालने वाला भी कोई नहीं होता। तो इस तरह वो आइकॉन के हिसाब से मसाजिद बनाते रहे। चलो उनका भी ये नजरिया होगा कि कम से कम हम हमारा इस्लामी निशान तो बाकी रखें, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा है। तो वहाँ दीनी इल्म उनको, जिनको तरगीब थी, जिनको रग़बत थी, वो अपने बच्चों को तुर्की भेजते हैं और कुछ मदीना भेजते हैं और कुछ जॉर्डन अपने बच्चों को भेजते हैं दीन सीखने के लिए। फिर जब वापस आ जाते हैं तो वो कुछ जो अपने फैमिलीज के बच्चे होते हैं वगैरह उनको सिखाते हैं, लेकिन सरसरी तौर पर, बाकायदा एक तंजीम के मातहत नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की वालों ने भी कुछ हरकत की है। तो उनके तुर्की के इमाम काफी आ रहे हैं वहां पर। वो रहते हैं 3 महीने, कभी 4 महीने रहते हैं, जैसे जैसे सर्दी गर्मी का मौसम हो। और फिर वहां पर उनके तालीमात होती है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर सरसरी होती है, जो बाकायदा एक तंजीम के मातहत नहीं होती। 1-2 तंजीमें हैं वहां पर जो बाकायदा मदरसे भी चला रहे हैं, हिफ्ज क्लास भी है। जैसे कि वहाँ के हेड मुफ्ती है, वो जॉर्डन में पढ़े हुए हैं, 18 साल उन्होंने कोर्स किया। काफी हदीस में भी माहिर है और अरबी में भी माशाल्लाह बहुत महारत उन्होंने हासिल की है। तो उनका खुद का एक हिफ्ज क्लास है, वो अप नॉर्थ में है, तकरीबन 3.5-4 घंटे का रास्ता है। और वहाँ पर बच्चे माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये अभी अभी खुला है। मेरा पैगाम यही रहेगा कि सिर्फ बुल्गारिया में नहीं, जहाँ पर भी जो ऐसे ऐसे इलाके हैं, वहाँ पर बाकायदा एक मुहिम चलाई जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जो चिली में जो साउथ अफ्रीका वालों ने किया, मौलाना यूसुफ बिक्कू वगैरह और मौलाना सुलेमान जादा, वो बाकायदा वहाँ पर पहले जाते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उलमा और नौजवान तबका है उनकी तश्कील की कि आप वहाँ जाकर रहो और वहाँ हिजरत की नीयत से चले जाओ, बीवी बच्चों समेत। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गए
اور وہاں پر تقریباً بہت اچھا کام ہوا. یہاں البینیا میں بھی جب کام چل رہا ہے تو البینیا میں تقریباً 20 سال پہلے یہاں ایک تنظیم ہے رحمہ مسیح، مولانا خلیل صاحب جس کے ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے بھی یہی مہم چلائی تھی کہ وہاں باقاعدہ ہمارے بندے جائیں علماء اور وہاں پر رہے، ان کے درمیان رہے، ان کی لینگویج سیکھے اور پھر ان میں کام کیا جائے. تو الحمدللہ وہ کام پائے تکمیل تک کافی جلدی پہنچا. ابھی ان کا اور ادارے بھی کھل رہے ہیں. یہاں اس حد تک پہنچا، ان کے بھی حالات یہی تھے تقریباً، لیکن ان کا ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ مسلمان ملک ہے اور یہ غیر مسلم ملک ہے. تو چلی کے حالات بھی غیر مسلم ملک ہے، ساؤتھ امریکہ وغیرہ. تو وہاں پر انہوں نے تشکیل یہ کی کہ 3 سال کے لیے ایک عالم جائے اپنے بیوی بچوں سمیت. 3 سال کے بعد ان کو اختیار ہے، اگر ان کو واپس آ جانا ہے تو پھر ہم دوسرا ریپلیسمنٹ ان کی جگہ کر دیں گے. اور ایک کپل نہ جائے، 2 کپل جائے یا 3 کپل جائے، تاکہ ان کو آپس میں بھی ملنا جلنا رہے اور ان کا کام آسان ہو جائے. تو انشاءاللہ بلغاریہ کے لحاظ سے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی تشکیل کی جائے، یا تو پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو یا یہاں UK سے ہو. ایسے افراد تیار ہو جو وہاں باقاعدہ 2 سال 3 سال یا 5 سال تک جم کر محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کو باقاعدہ وہاں پر رہ جانا ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے، تاکہ اصل تو یہ ہے کہ بس دین کا کام جاری ساری ہو جائے اس خطے میں، پھر ہم دوسرے خطے کے اوپر بھی توجہ کر سکتے ہیں.